السلام علیکم ناظرین، ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ آج جشن آزادی منانے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ کل 14 اگست ہے اور 14 اگست کو جو ہے وہ پاکستان آزاد ہوا تھا، ہمیں ایک ملک اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، اور اس ملک کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے۔ ممتاز عالم دین قاری اقبال چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر یہ بتائیں کہ ہمارے دین میں آزاد ملک کی، ایک آزاد ریاست کی کیا اہمیت ہے؟ ہم اگر 1400 سال پہلے چلے جائیں زمانہ نبوت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق انہوں نے کتنی تحریک چلائی، کتنی آزادی کے لیے جو ان کی جدوجہد تھی، اس کے حوالے سے ہمیں ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ میں جو اسلامی حوالے سے جو عرض کروں گا نا، تو جو مکہ شریف کے حالات ہیں وہاں پر اب مسلمان، جب اسلام شروع ہوا مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا گیا، تو اسلام کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا پیغام دیتے تھے، جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا وہی کرتے تھے، تو آپ کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ ہجرت فرما گئے، مدینہ شریف میں آ گئے۔ تو بہت سارے معاملات کے بعد وہ پھر بھی نہ ہٹے، کفار نہ رکے، ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر مسلسل کرتے رہے، اور جب انہوں نے رخ کیا مدینہ شریف کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کا حکم دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو اور صحابہ کو مل کے انہوں نے جب پہلی جنگ فتح کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، جب بھی یہ کفار کوئی بدلے کے حوالے سے آتے یا اسلام کی مخالفت ظاہر وہ تو کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیغام کے مطابق حضور جنگوں میں حصہ لیتے رہے، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا رہا۔ تو یہاں پر میں موٹی سی بات یہ کہوں گا کہ اسلام جب چلا ہے نا، تو اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ مسلمان جو اب ہمارے پاکستان کے اندر ہیں، بڑے یہ آزادی کے حوالے سے ہیں، آزاد ہیں، عبادت کے حوالے سے، ذکر و اذکار کے حوالے سے ان کو روک ٹوک نہیں ہے۔ تو وہاں سے چلتا چلتا یہ پھر مختلف ایریے میں اسلام پھیلتا رہا، اور آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سارا اسلام بڑی پھیلا۔ ریاست قائم ہوئی۔ ہمیں یہ بتائیں کہ جب مسلمان غلام تھے، کفار ان پر مظالم کرتے تھے اور غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور تھے، آزادانہ طور پر اذانیں نہیں دے سکتے تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، قرآن کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، تو اس ماحول میں، اور اس ماحول کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیے گا۔ اس میں یہ تھا کہ مسلمان قلیل تھے، تو بس لکے چھپے عبادت کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں آئے، تو انہوں نے اعلانیہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور ہم جب سچے ہیں تو اعلانیہ عبادت کریں گے۔ تو اس طرح جب بہادر صحابہ ساتھ ملتے گئے تو اسلام بڑھتا بھی گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی گئی۔ اس میں یہ بات میں عرض کروں گا کہ جد و جہد انہوں نے کی، ظلم جو ہے نا وہ بھی برداشت کیے۔ جب وہ برداشت نہیں ہوتے تھے تو ایک مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ تو اسلام کی جو ابتدا ہے وہ اس میں آپ لوگ بھی جانتے ہیں، ظاہر ہر مسلمان کی ریسرچ ہے، بڑی سختیاں تھی، تو قربانیوں کے بعد اسلام آگے پھیلتا رہا۔ بالکل درست بات ہے، مسلمانوں نے اس وقت جدوجہد کی آزاد ریاست کے لیے، ہجرت بھی کرنا پڑی، مظالم بھی سہے، اور سارے معاملات جو ہے وہ ان کو برداشت کرنے پڑے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح بھی نصیب فرمائی۔ اور یہ آزاد ریاست کی ایک روشن مثال ہمارے حاصل کرنے کی جو جدوجہد ہے، اس کے لیے ایک روشن مثال ہمارے سامنے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد ہم اگر بات کریں انڈیا اور پاکستان کے جو پارٹیشن کا وقت تھا، اس وقت جب ایک ملک تھا، تو کیوں ضرورت پیش آئی کہ ایک جو ہے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک جو ہے وہ ہونا چاہیے؟ یہ بھی میں شان بھائی آپ سے عرض کرتا جاؤں کہ یہ بھی بشارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی پاکستان ملا ہے۔ جناب ہمارے جو قائد ہیں، جناب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب یورپ کنٹری میں پڑھتا تھا تو اس وقت ایک رات ایسی آئی کہ اس رات میں سویا ہوا ہوں، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو میرا نا بستر کسی نے ہلایا، تو میں اٹھوں وہاں سے ادھر ادھر میں نے دیکھا، اس کے بعد پھر میں سو گیا ہوں، پھر اٹھا ہوں، پھر سو گیا ہوں، میرا بستر ہلتا رہا، مجھے تھا کہ کچھ زلزلہ آیا۔ پھر جب اینڈ پہ ہوا نا، تو پھر میرے خواب کے اندر سرکار آئے، میں نے دیکھا بھی ایک خوبصورت شخصیت ہے، میں نے ان سے سوال کیا آپ کون ہیں، تو انہوں نے بتایا میں آپ کا نبی ہوں،
تو میں انہوں نے کہا جی میری خوش نصیبی ہے حضور آپ میرے خواب میں مجھے زیارت کرانے کے لیے آئے. تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں نا، تو آپ اس تحریک کا حصہ بنے جو ایک الگ ملک بنانے کے لیے چلی ہے، جس میں علماء مسلم لیگ تھی، علماء تھے اس میں، بہت سارے ہمارے علماء ہیں. اور پھر یہاں پاکستان بنانے کے اندر پھر جماعت علی شاہ صاحب، پھر میرے علی شاہ صاحب، اور بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارے علماء کا بھی اچھا کردار ہے، علامہ اقبال کا اچھا کردار ہے. تو وہاں سے یہ تحریک چلتی 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 یہاں تک کہ ایک پاکستان ایک علیحدہ ریاست بنانے کی بنیاد پر یہ کامیاب ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں ایک ملک دیا. اور اس میں آپ میں سے میں یہ عرض کروں کہ اس کے اندر بہت ساری قربانی ہیں، بہت ساری عزتیں لٹ گئی، بہت سارے قتل ہوئے، بہت ساری شہادتیں ہوئی، بہت سارا مال جو ہے مسلمانوں کا لوٹا گیا. تو یہ پاکستان جو ہے نا ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد ملا. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جب قیام پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، تحریک آزادی چل رہی تھی، اس وقت کچھ علماء کرام نے اس کی مخالفت کی، ان کا کیا نظریہ تھا؟ ان کا میں نام تو نہیں لوں گا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ جو قائد اعظم ہے نا یہ تو یورپ کنٹری میں پڑھا ہے، علامہ اقبال یہ بھی یورپ کنٹری میں پڑھے، تو آپ کو کیا دیں گے. تو وہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے جو انگریز کے جو ہے نا ان کو لکے چھپے ملتے رہے، یا اس کے جو ڈیمانڈیں تھی یا اس کا تعاون تھا وہ ان کی خیر خواہی کے لیے. خوشنودی حاصل کرتے رہے. جی اس تو سے بعد میں جب پاکستان بن گیا تو یہ ثابت ہوا کہ پاکستان دو قومی نظریے پر بہت اہمیت کا عامل ہے اور یہ بہت ضروری تھا. جی اچھا ہم اب بات کرتے ہیں عصر حاضر کی. اب دور حاضر میں ہمیں یہاں پر آزادی بھی حاصل ہے پاکستان کو، اور پاکستان کے شہریوں کو اپنی عبادات کرنے کی بھی آزادی حاصل ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں. آپ کیا کہیں گے آزادی کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ آپ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ عرض کروں گا، یہ آپ کا بڑا سوال پیارا بھی ہے، لیکن اس سوال کے اوپر بہت سارے جواب بھی ہیں. تو میں سب سے پہلے یہ عرض کروں گا جو پاکستان ہمیں ملا ہے نا، یہ ان کا جو بنیادی باتیں تھیں نا جو اس وقت منشور تھا وہ یہ تھا کہ ہم بڑوں کی عزت کریں گے، بہن کی بیٹی کی جو ہے یا عورت کی ہے اسے بہن بیٹی ماں سمجھیں گے، یہ ہماری عزت سب کی سانجھی ہوگی، مال کی ہم خیر خواہی کریں گے، یعنی ہر کسی حوالے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں گے. اور جو حالات حاضرہ اس میں جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے اس کے اوپر بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو ایک شغل کے طور پہ منانا شروع کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے. جو ہماری فوج ہے ہمارا تحفظ کر رہی ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں خیر کرنی چاہیے. اور آج جو 14 اگست کا جو دن ہے اس دن کو ہم خوب عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، اصالہ ثواب کی محفل کی طرف آئیں، نہ کہ شغل کی طرف آئیں. یہ جو اتنا کیا جاتا ہے نوجوان بچے بچیاں وہ پتہ نہیں کیا کیا کس طرح چلے جاتے ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں سب سے پہلے ان کو یاد رکھنا چاہیے. اور یہاں پر میں ایک چھوٹا سا پیغام بھی دوں گا، یہ جو باجے ہیں نا یہ باجا بجانا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. متعلقہ جو حکومت ہے ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اس پر نوٹس لینا چاہیے. یہ بہت زیادہ شور و غل ہے، اس سے لوگ بڑے پریشان ہیں، مریض پریشان ہوتے ہیں. تو یہ آزادی کا کوئی اس کا دور دور بھی اس سے تعلق نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اسلام میں آزاد ریاست جیسے ایک جشن منانے کا جو طریقہ کار ہے وہ ذرا واضح فرما دیں کہ خوشی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی محافل کا انعقاد کرتے تھے اور کس طرح کوئی دف وغیرہ چلتی تھی یا کیا اس طرح کے کوئی معاملات، اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. نبی پاک علیہ السلام جہاں فتح ہوتی 3 دن قیام فرماتے، نوافل ادا کرتے، دعائیں خیر کرتے، اور جن کو شکست دیتے ان کو مخاطب کر کے فرماتے دیکھو تمہیں تمہاری عادتوں نے، تمہارے شغل میلے نے تمہیں ذلیل کیا ہے اور میرے خدا نے مجھے فتح دی ہے. تو اکثر آپ کا یہی پیغام ہوتا تھا. اور جنگ بدر کا جو واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ تو ختم ہو گئے، مر گئے، جو سارے 70 سردار کافر مارے گئے تھے ان کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا گیا. تو آپ نے ان سے خطاب فرمایا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خطاب پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو سنتے نہیں، فرمایا یہ آپ سے بھی بہتر سنتے ہیں، یعنی ہم سے بھی یہ زیادہ سننے لیکن جواب نہیں دے سکتے. تو وہاں پر آپ کا یہ خطاب تھا کہ تمہیں تمہاری عادتوں نے،
تمہارے کفر نے، تمہاری غلطیوں نے ذلیل کیا ہے اور میرے خدا نے مجھے فتح دی ہے۔ تو ہمیں فتح شکرانے میں منانی چاہیے، نہ کہ شغل اور جشن میں ناچ گانے ہوں۔ یہ اسلام میں بھی ناجائز ہے اور پاکستان کی آزادی بھی اس کی نفی کرتی ہے۔ لہٰذا اس وقت جو جشن ہوئے تھے وہ یہی تھے کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں ایک پاک ریاست ملی، آزاد ریاست ملی، جس کے اندر ہم ایک دوسرے کی عزت کر سکیں گے، اسلام کے معمولات کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ تھا کہ وہ عبادت خدا نہیں کرنے دیتے تھے، یہاں پر ہم آزادی سے نماز، اذان اور روزہ کر سکتے ہیں۔ قاری صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ آخری پیغام ہماری نوجوان نسل کے لیے، جن زی کے لیے، یہ جو لوگ باجے بجاتے ہیں، سلنسر نکال کے موٹر سائیکل، آپ دیکھیں گے آج رات یہ سارا جو ہے وہ غلیظ عمل جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہوں گے، اور یہ عام ہوتے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، سلنسر نکال کر ون ویلنگ کر کے۔ ان جن زی کو، نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں شان بھائی یہی عرض کروں گا کہ یہ غلط ہے اور اس کے بہت سارے نقصان ہیں۔ ون ویلنگ میں جانے جاتی ہیں، اور دیکھو آپ بھی کسی کے بیٹے ہو، آپ کی ماں بھی ہے، باپ ہے، آپ پڑھ لکھ رہے ہو، کسی کے لیے کچھ بننا چاہتے ہو، جب ایسی اگلی یاد کریں گے تو ظاہر ہے آپ نقصان کریں گے، کئی گھروں کو دکھ بھی دیں گے اور کئیوں کے لیے عبرت کا نشان بنیں گے۔ لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ یہ چیزیں چھوڑیں، نہ باجے، نہ گانے، نہ یہ سلنسر نکال کے شور و غل کریں۔ آپ کسی کے لیے امن کا داعی بنیں، سکون کا داعی بنیں، آپ کسی کے لیے راحت و سکون لے کر آئیں۔ یہ چیزیں چھوڑ کے آپ اس طرف آئے نا کہ سارے اکٹھے ہوں، وہاں پر کچھ پڑھ کے جو ہماری فوج نے ملک کے لیے کیا ہے ان کو آپ دعائے خیر کریں، جو ہماری بہنوں نے، بیٹیوں، ہمارے بزرگوں نے جانے دے کر اس ملک کو حاصل کیا ہے، آپ ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ علامہ اقبال کے لیے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اور جو ہمارے علماء ہیں، پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر مہر علی شاہ صاحب ہیں، اور کافی سارے ہمارے بزرگ ہیں، حضور احمد سید کاظمی شاہ صاحب کا بڑا کردار رہا ہے، اور بھی ہمارے کافی سارے علماء ہیں جنہوں نے شہادتیں دے کر اس ملک کو حاصل کیا ہے۔ آپ ان کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اور ملک پاکستان کے لیے کچھ ایسا کریں کہ ملک پاکستان کی عزت بڑھے، ایک اس ریاست کو مزید اچھا انعام ملے، نہ کہ ہم ایسا کچھ کریں کہ ریاست بدنام ہو، ہمارا ملک بدنام ہو، اسلام بدنام ہو، اور جو ہماری پاک فوج ہے یا جو ہمارے ادارے ہمارے لیے اچھا کرتے ہیں یہ بدنام ہو۔ بدنامی کا باعث نہ بنے، کسی کے لیے سکون کا باعث بنے۔ پاکستان آپ کو ملا، اس کے لیے کچھ کریں۔ میں تو یہی بہت شکریہ ناظرین، آپ نے سنا قاری صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ پاکستان اللہ کی انعام سے ہمیں ایک نعمت ہے۔ 27ویں رات کو رمضان مبارک میں یہ ملک ہمیں عطا ہوا، اور اس میں جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہی جاری کردہ احکامات کی پابندی کے ساتھ اس ملک میں اپنے رہن سہن کو بنانا چاہیے، اسی کے مطابق نقش قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی جو ہے تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے قاری صاحب کا یہی کہنا تھا کہ جن زی جو نئی نسل ہے ان کو بھی تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے، اس ملک کی اہمیت کو جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہیے ہمیں بھی اور تمام پاکستانیوں کو۔ اس کے چلانے والوں سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے حکمرانوں سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ خدا داد ملک جو ہے یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔